بات یہاں رکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا، اس لیے ڈالا کہ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ باتیں لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ اس کی بیوی نے مجھے اپنے پاس طلب کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، صرف وہ یہ چاہتی تھی ضد میں آ کر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند میں جانا پڑے اور قید و بند کی صعوبتیں آپ کو برداشت کرنا پڑے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو قید خانے میں ڈلوا دیں آپ، نہ یہ باہر رہیں گے، نہ لوگوں سے ملیں گے، نہ میری اور آپ کی عزت پامال ہوگی۔ اس پر عزیز مصر نے یہ قدم اٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں جب آپ چلے گئے تو آپ کے ساتھ 2 قیدی اور تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے، ان کا آپ کے ساتھ بڑا حسن سلوک تھا، آپ ہر قیدی کے ساتھ بڑا حسن سلوک رکھتے تھے۔ آپ کو قید خانے میں جو کھانا پیچھے سے پہنچتا تھا آپ اس میں سے کچھ لیتے تھے، باقی قیدیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ وہ کھانا کون بھیجتا تھا آپ کو؟ آپ کا کون پیچھے والی وارث تھا؟ ایک تو روایت میں ہے کہ زلیخا بھیجا کرتی تھی کھانا آپ کو پیچھے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو 5 خواتین تھیں جو میں نے پچھلے درس شریف میں عرض کیا کہ جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، وہ بھی آپ کے حسن و جمال کتاب نہ لاتے ہوئے آپ پر فریفتہ ہو گئیں، اور ان کو بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ بے ساختہ محبت ہو گئی، اور وہ بھی کھانا پیچھے بھیجا کرتی تھی۔ یوسف علیہ السلام ان کے کھانے کو اتنے شوق سے نہیں لیا کرتے تھے، بس رکھ لیتے تھے، اس میں سے کچھ کھانا اور باقی قیدیوں میں تقسیم کر دینا۔ آپ کا یہ حسن سلوک وہ قید خانے کا جو جیلر تھا، دروغہ تھا، وہ دیکھتا رہتا تھا بغور، اور آپ لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے تھے۔ 2 لوگ جن کی آپ کے ساتھ بڑی قرابت ہو گئی، بڑی محبت ہو گئی، ان میں سے ایک وہ تھا جو بادشاہ کی شراب تیار کیا کرتا تھا، اس کا ساقی تھا، اور دوسرا تھا جو بادشاہ کے محل کا باورچی تھا، باورچی خانے کا جو ہیڈ تھا۔ ان دونوں کو بھی کسی وجہ سے بادشاہ نے قید میں ڈالا ہوا تھا، اور یہ بڑے یوسف علیہ السلام کے قریب بیٹھتے تھے۔ ان دونوں نے ایک دن قید خانے کے اندر خواب دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے دروس قرآن میں یہ آپ کو عرض کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر علم عطا فرمایا تھا، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی آپ کو کہی تھی کہ اللہ پاک بیٹے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا اور آپ کو نبوت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم تھا، انہوں نے خواب دیکھا ایک رات، اگلے دن انہوں نے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر کیے کہ آپ بڑے دانا ہیں، سمجھدار ہیں، آپ ہمیں ان کی تعبیرات بتائیں۔ ساقی نے اپنا جو خواب بیان کیا، اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے انگوروں کی شراب بنا رہا ہوں بادشاہ کے لیے اور اس کو جام میں ڈال کر پلا رہا ہوں، یہ میرا خواب ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں کیا ہے۔ اور وہ جو باورچی تھا اس نے خواب دیکھا، اس نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ روٹیاں میرے سر کے اوپر ہیں اور پرندے ہوا میں اڑتے آتے ہیں اور وہاں سے وہ روٹیاں نوچتے ہیں، توڑتے ہیں، کھاتے ہیں، بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی تعبیر تمہیں بہت جلد بتاؤں گا۔ اسی وقت فی الفور آپ نے اس کی تعبیر نہیں بتائی، اس کے اندر ایک راز مخفی ہے۔ آپ نے جو تعبیر کے اندر تاخیر فرمائی نا، اس کے اندر ایک راز ہے، فرمایا تمہیں جلدی بتاؤں گا۔ اب وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعبیر ان کو بتانے سے پہلے میں اپنے رب کی تبلیغ ان کے سامنے کر لوں، تاکہ ان کو مولڈ کر لوں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی طرف، توحید الہیہ کی طرف۔ یہ سارے بت پرست ہیں، تو ان کو میں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف مولڈ کروں، تاکہ ان کی دلچسپی ابھی میرے ساتھ اس لیے ہے کہ خوابوں کی تعبیر انہیں پوچھنی ہے، تو میں ان کو پہلے اللہ کے دین کی تبلیغ کروں۔ آپ نے فرمایا تعبیر تو میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں تمہیں پہلے اپنے رب کا پیغام سناؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کا خالق اور مالک اور الہ وہی ہے، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے، عزیز مصر کا بھی وہی رب ہے، اور بادشاہ مصر کا بھی وہی رب ہے، اور ساری کائنات کا وہ ہے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تعلیمات ہیں اس کے؟ آپ نے پھر تعلیمات بتائیں جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل فرمایا، آپ نے اس سے آگاہ کیا ان کو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کی پوجا کرتا ہوں، اور تم بتوں کو پوجتے ہو تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، اس میں گناہ ہے، شرک ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے آباء و اجداد کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میرے آباء و اجداد، آپ نے بتایا کہ میرا نام یوسف ہے، میرے باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور میرے دادا جان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے وہ سارا، اسحاق علیہ السلام، وہ سارا آپ نے اپنا نسب بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ تو پھر نبی زادے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں، یہ قید خانے میں اور یہ سارا نظام، آپ تو نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے پھر ساری بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں اصل میں غلام نہیں ہوں، میں نسل در نسل غلام
نہیں ہوں، میرے بھائیوں نے اس طرح مجھے کنویں کے اندر ڈال دیا میرے باپ سے جدا کرنے کے لیے، اور وہاں ایک قافلہ آیا اور قافلے والوں نے مجھے وہاں سے نکالا، تو میرے بھائی بھی وہاں پہنچائے، انہوں نے کہا یہ غلام ہمارا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے میرے بھائیوں نے 18 کھوٹے سکے اس قافلے کے سردار سے، سوداگر سے لے کر مجھے ان کے ہاتھوں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ وہ سوداگر مجھے یہاں مصر کے بازار میں لایا اور اس نے مجھے یہاں بیچا، اور یہاں سے مجھے عزیز مصر نے خریدا، وہ اپنے گھر لے گیا اور اس نے اپنے گھر میں مجھے بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ رکھا۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ کچھ خواتین کا معاملہ ہے، آپ نے یہ بات پردے میں رکھی زلیخا والی، اس کو آپ نے افشا نہیں کیا کہ عزیز مصر کی بیوی کا معاملہ ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہے، تو میں نے اس کے گھر میں رہا ہوں، اس کا نمک کھایا ہے، تو میں اس کی عزت کو پامال یوں نہیں کروں گا۔ دیکھو جی نبوت کا ظرف ہے، اگر عام کو بندہ ہوتا تو وہ ساری بات اسی دن ہی ساری کھول کے سب کو بتا دیتا کہ میرا قصور نہیں ہے، میں تو بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا ہوں، لیکن آپ کا ظرف ہے اور نبوت کا یہ ظرف ہے۔ آپ نے بتایا کچھ خواتین کی سازش کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان لوگوں نے، وہ جو 2 احباب تھے، ایک بادشاہ کا ساقی اور ایک بورچی خانے کا ہیڈ، انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا یوسف علیہ السلام کا، آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر، آپ کی محبتوں سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا۔ آپ نے پھر ان کو تعبیر کی طرف لے کے آئے، فرمایا اب میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ ساقی کو کہا کہ تیری تعبیر یہ ہے کہ کل بادشاہ تجھے طلب کرے گا اور وہ تجھے رہا کر دے گا، اور وہ تجھے عہدہ دے گا کہ تو اس کے لیے خمر بنایا کرے گا، شراب بنایا کرے گا، انگوروں سے رس نچوڑا کرے گا اور اس کو پلایا کرے گا، یہ تجھے عہدہ ملے گا اور کل تیری رہائی کا دن ہے۔ اور وہ جو بورچی تھا اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کل تجھے پھانسی ہونے والی ہے اور بادشاہ تجھے تیرے جرم کی پاداش میں سولی پر لٹکائے گا، اور جب تو سولی پر لٹکا ہوگا تو اس کے بعد پرندے آ کے تیرے دماغ سے نوچیں گے تیرے سر کو اور وہ تیرا گوشت کھائیں گے۔ یہ تعبیر ہے۔ اب وہ ظاہر ہے جس کی تعبیر موت کی تھی، اب وہ تو موت کی فکر میں پڑ گیا، اور جس کو آزادی کی تھی وہ آزادی کی فکر میں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، ساقی سے، کہ جب کل تو رہا ہو اور تو بادشاہ کے پاس جائے، اور بادشاہ جب تجھے اپنے قریب رکھے، ظاہر تو اس کے قریب ہے، اس کا شراب بنائے گا، اس کو پلائے گا، تو اس کے قریب ہے، میرا ذکر بادشاہ سے کرنا۔ بادشاہ کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھی کون یوسف ہے، کون یہاں آیا ہے، کس نے اس کو خریدا ہے، وہ اس کا نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، قید خانے میں کوئی پتہ نہیں تھا، یہ ساری بات عزیز مصر تک تھی۔ کہا کہ میرا ذکر کرنا اس سے، اور اسے بتانا کہ ایک بلا وجہ بے قصور شخص قید میں ہے اور اس کا نام یہ ہے، اگر تم اس کی داد رسی کر سکتے ہو تو کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بات وہی ہوئی، رات بیچ میں گزری، اگلے دن بادشاہ نے ان دونوں کو طلب کر لیا، جیسے آپ نے تعبیر بتائی اس کے مطابق طلب کر لیا، ساقی کو رہا کر دیا اور اس کو کہا کہ آج کے بعد تم میرے لیے شراب بنایا کرو، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور دوسرا جو باورچی تھا اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ بالکل آپ نے جو تعبیر بتائی اگلے دن اس کے عین مطابق وہی ہوا۔ اب جو ساقی تھا اس کے ذہن سے ہی بات نکل گئی کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا ہے، شیطان نے اس کے ذہن سے بات کو محو کر دیا، بھلا دیا۔ اب وہ تھوڑا عرصہ نہیں بھولا رہا، 7 سال تک بھولا رہا، ایک روایت میں 9 سال تک بھولا رہا، کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ پردیس میں غریب الوطنی میں آپ قید خانے کے اندر ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، قید خانے کے اندر آپ نے بڑی دعوت و تبلیغ کی، جتنے وہ قیدی تھے ان کے اندر آپ بڑے فیمس ہو گئے، آپ کی محبت ان کے دلوں کے اندر بس گئی، اور وہ قید خانے کا جیلر آپ سے بڑی محبت کرنے لگا۔ یہ اخلاق ہے، اس کا مطلب ہے اخلاق سے تم دنیا کو مولڈ کر سکتے ہو، اخلاق سے تم دنیا کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہو۔ بڑی ساری دعوت و تبلیغ کا کام آپ نے وہاں کیا۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آپ کے پاس آنا ہوا، تو آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس میری رہائی کا میرے اس قید میں آنے کا راز کیا ہے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر یہاں قید خانے میں میں کیوں ہوں اور میری قید کے اندر اضافہ کیوں ہے؟ آج 7 یا 9 سال ہو گئے میں یہاں ہوں، کیا راز ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہ آپ نے خود جیل کو پسند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیسے پسند کیا؟ اس نے کہا جب آپ عزیز مصر کے گھر میں تھے اور خواتین آپ کو تنگ کرتی تھی تو آپ نے خود رات کو مناجات کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، کہا تھا یا اللہ مجھے ان کے فتنے سے محفوظ فرما، اس سے تو بہتر ہے کہ میں قید خانے میں چلا جاؤں، مجھے قید پسند ہے ان کے فتنے سے۔ تو اللہ تو وہ ہے جس سے جو مانگو اللہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے خود قید کا ذکر کیا تھا، آپ اس مالک الملک سے یوں مانگ لیتے کہ یا اللہ ان کے فتنے سے مجھے محفوظ فرما،
تو مالک الملک ہے، میرے بارے میں بہتر فیصلہ فرما۔ آپ نے خود قید کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اللہ نے ان کے فتنے سے آپ کو نکال کے یہاں آپ کی ڈیمانڈ پر، آپ کی طلب پر قید خانے میں ڈال دیا۔ فرمایا اچھا تو وہ تو ہو گیا، تو اب یہ بتاؤ کہ یہ کیوں بات لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے؟ فرمایا وہ اس وجہ سے کہ جب آپ نے کہا تھا اس ساقی سے کہ بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا، اس مالک الملک کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم ہیں پوری کائنات کے بادشاہ، ہم سے اپنی فریاد کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہم سے کہیں ہم آپ کا معاملہ طے کریں۔ آپ نے بادشاہ کی طرف اس معاملے کو مولڈ کیا، تو اب بادشاہ جانے اور وہ ساقی جانے۔ بات یہ ہے، حالانکہ یہ کوئی آپ نے جرم اور گناہ تو نہیں کیا تھا، دونوں مقامات پر آپ کا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں نا، وہ تو اتنی بات وہاں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں، جن کے ساتھ ہمیں محبت ہو، جن کے ساتھ ہمارا ایک ناطہ ہو، دوستی کا بڑی گہرا رشتہ ہو، دوستی اور محبت کا، جب اس کے حوالے سے ہمیں کوئی بات پہنچتی ہے، تھوڑی سی بھی پہنچے تو ہمیں بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ حالانکہ کئی سارے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر ہمیں فیل نہیں ہوتی، لیکن جب کسی ایسے بندے کے حوالے سے بات آئے تو ہم فوراً کہتے ہیں، اور لاکھوں کرتے، مگر آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی۔ کہتے ہیں جس وقت منصور حلاج کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا نا، اور آپ سولی پہ کھڑے تھے تو لوگ آپ کو آ کے پتھر مار رہے تھے، تو وہاں حضرت شبلی بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے آپ کو پھول مارا، تو آپ لوگوں کے پتھر کھا کے مسکرا رہے تھے، حضرت شبلی کے پھول پر بھی آپ کی چیخیں نکل گئیں، چلائے آپ۔ پوچھا حضرت شبلی نے کہ آپ میرے پھول پر اتنے چلائے، لوگوں کے پتھروں پر نہیں روئے؟ فرمایا وہ تو اندھے ہیں، انہیں کیا پتا میری حقیقت کا کہ میری حقیقت کیا ہے، لیکن آپ تو آنکھ والے ہیں، آپ تو میرے راز کو جانتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے میں کس منزل کا مسافر ہوں، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ ساری حقیقت اور سارا معاملہ کیا ہے جو میں نے انا الحق کا نعرہ لگایا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، مگر آپ جانتے ہوئے بھی جب پھول بھی ماریں گے تو مجھے پتھر سے بھی زیادہ لگے گا، اور وہ تو اندھے ہیں، وہ اگر مارتے رہے جو مرضی مارتے رہے، اندھوں کا کیا کہنا، ایک بندہ ہی بے خبرہ ہے تو اس کا کیا کہنا۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ پتہ تھا سارا، تو آپ نے خود اس لیے وہ سارا کہا اور بات لمبی ہوتی گئی۔ خیر بات طویل نہ ہو جائے، پھر آپ نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ مجھے بتائیں میرے ابا جی کی کوئی خبر دیں کہ ان کا کیا بنا، وہ کس حال میں، آپ کو میرے ابا جی کو خبر ہو؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں خبر ہے، وہ کنان میں ہیں اور ایک کمرے میں بس رہتے ہیں، آپ کی یاد میں روتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور کچھ کام نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، آج وہ اتنا عرصہ ہو گیا ان کو روتے روتے، آپ بتا رہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے اور وہ ایک کمرے میں بس روتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ایسا کیوں ہوا ہے میرے باپ کے ساتھ؟ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کثرت محبت کی وجہ سے، ان کے دل کے اندر آپ کی محبت بہت گھر کر گئی تھی، مالک کو جب پسند نہیں ہے دعوے ہم سے بھی محبت کے ہوں اور پھر اوروں سے بھی محبت کی پینگیں رچائی جائیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے مالک الملک نے آپ کو ان سے جدا کر دیا۔ فرمایا اے یعقوب علیہ السلام، آپ کے دل میں صرف ہماری محبت کے سمندر موجزن ہونے چاہیے اور کسی کے نہیں۔ اب اس پر ایک چھوٹی سی بات سنیے، حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، سلطنت بخارا کے آپ بادشاہ تھے، تو آپ نے سلطنت بخارا اللہ کی محبت میں چھوڑ دی، اللہ دریا دجلہ کے کنارے آپ نے ڈیرا لگا لیا، وہاں اللہ کرتے تھے، اللہ پاک نے آپ کو اپنا قرب عطا کیا اور ولایت میں آپ کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم بن ادم بیت اللہ شریف میں گئے طواف کعبہ کے لیے، وہاں آپ کو آپ کا بیٹا ملا، آپ نے جب بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے جب باپ کو دیکھا تو محبت پدری نے جوش مارا، اور آپ بیٹے کی طرف جب لپکے تو آواز آئی فوراً غیب سے، فرمایا خیال کرو ہم سے محبت کے دعوے کرتے ہو پھر غیر کی طرف متوجہ ہوتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا مولا جو تیرے اور میرے راستے میں رکاوٹ بنے، جو تیری اور میری محبت میں دیوار بنے، میں نہیں چاہتا آج کے بعد مجھے دکھائی دے۔ وہیں پر آپ کے بیٹے کو موت واقع ہو گئی۔ پڑھ کے دیکھیں آپ حضرت ابراہیم بن ادم کیا رہا، یہ منزلیں کو آسان تھوڑی ہیں، ہم صرف بس سنتے ہیں فلاں ولی نے یہ کرامت دکھا دی تو ہم کہتے ہیں بھائی بڑی گل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظام ہے وہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہو، تو پھر پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اچھا پھر بتائیں کہ میرے باپ اتنا عرصہ ہو گیا اس معاملے سے گزر رہے ہیں، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہ سارا دکھ برداشت کر رہے ہیں، کچھ ملے گا بھی صحیح انہیں اس کا اللہ کی بارگاہ سے کچھ صلہ کچھ ملے گا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ملے گا کیوں نہیں، اللہ کا دربار اور رب کے خزانے بڑے وسیع، ہر روز اللہ پاک انہیں اس اذیت سے گزرنے میں ایک شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 40 سال یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور رہے، اب 40 سالوں میں دن بنا لے آپ کتنے بنتے ہیں۔
اور ان پر حساب لگا لے کہ کتنے شہیدوں کا ثواب گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے کھاتے میں۔ اللہ تو فرماتا ہے میرے بندے کو کانٹا بھی لگتا ہے تو اس پر وہ جو برداشت کرتا ہے تو میں اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہوں۔ تو یہاں تو بڑی اذیت تھی، تو ہر روز فرمایا ایک شہید کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے انہیں۔ تو اس کے بعد پھر پوچھا، یہ ساری باتیں جب ہوتی رہی تو آپ نے وہ بات بتا دی تھی، اب میں بات کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں، بات بتا دی تھی آپ نے وہ اس کو ساقی کو اور سارا معاملہ۔ اگلے دن بادشاہ نے انہیں بلا لیا، اور بلانے کے بعد وہ خیر سارا وہ آپ کو میں نے عرض کر دیا، رہائی ہو گئی ایک کی، اور ایک کو وہ اس پہ سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ 7 سال کے 9 سال گزر گئے، بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اس نے دیکھا، اس کے 2 حصے خواب کے، اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی فربا گائیں۔ وہ دبلی پتلی گائیں موٹی تازی گائیں کو کھا جاتی ہیں، نگل جاتی ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو موٹی تازی وہ دبلی پتلی کو کھا جائیں، لیکن اس کا الٹ ہے، اس کا برعکس ہے کہ دبلی پتلی جو ہے وہ موٹی تازی گائے کو نگل جاتی ہیں۔ اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ بالیاں ہیں 7 سٹے، وہ 7 ہیں، 7 سٹے وہ ہیں جو سبز ہیں، تازہ ہیں، اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو سوکھے ہوئے ہیں وہ سر سبز و شاداب سٹوں کو نگل جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ یہ 2 حصے تھے خواب کے۔ اگلے دن وہ جب بیدار ہوا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ خواب کیا ہے۔ اس نے اپنے جتنے بھی تھے معبر تعبیر بتانے والے نجومی، ان کو اکٹھا کیا اپنے دربار میں، کہا میرا یہ خواب، اس کی تعبیر بتاؤ۔ اب وہ سارے کے سارے عاجز آ کے کہنے لگے یہ بڑا عجیب خواب ہے، اب دیکھو میرا رب کیسے کانٹا چینج کرتا ہے 7 سال 9 سال بعد، اب بات کدھر سے کدھر جائے گی۔ انہوں نے کہا ہماری سوچ سے بالا تر ہے یہ بات، ہم نہیں بتا سکتے۔ جس وقت وہ لاجواب ہوئے اس وقت بادشاہ کے پاس وہ ساقی کھڑا تھا شراب پلانے والا۔ اب بات اس کی سوچ میں آئی، اس نے کہا بادشاہ سے، میں نے بہت عرصہ پہلے ایک شخص کا تذکرہ کرنا تھا آپ کے پاس، لیکن وہ میں بھول گیا، نہیں کر پایا۔ اب جب خواب کی بات آئی ہے تو مجھے یاد آیا ہے، میں ایک بندے کا ذکر آپ کو بتاتا ہوں، قید خانے کے اندر ہے، کوئی اس کا قصور نہیں ہے، انتہائی پاک باز پاک طینت ہے۔ ہم نے خواب دیکھا تھا جیل میں، قید خانے میں، اور اس نے وہ تعبیر بتائی تو اگلے دن منو ان اسی طرح خواب کی تعبیر ہوئی۔ تو وہ شخص آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر ایسا کرو، جاؤ اور جا کر اس کو خواب بتاؤ اور تعبیر پوچھ کے آؤ۔ وہ گیا بھاگا بھاگا جیل خانے میں اور جا کر یوسف علیہ السلام سے ملا اور بڑی معذرت کی، کہنے لگا میں تو بھول گیا تھا، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے مقدر میں تھا جیل خانے میں اتنا عرصہ رہنا، اب بتا کیسے آئے ہو۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور وہ تعبیر پوچھتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر بڑی سادہ ہے، اسے جا کے بتاؤ کہ 7 سال تیری بادشاہت میں بہت اچھی زراعت ہوگی، ہر طرح کی فصل بڑی اچھے طریقے سے ہوگی، اگلے 7 سال قحط سالی پڑے گی اور شدید قحط پڑے گا اور فصلیں نہیں ہوں گی اور لوگ بھوک سے مریں گے، یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ وہ گیا، اس نے جا کر دربار لگا ہوا تھا، نجومی بیٹھے تھے، بادشاہ کے سامنے، بادشاہ مصر کے سامنے یہ خواب کی جب تعبیر بتائی تو بادشاہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کہتا ہے کہ جس شخص نے تجھے یہ تعبیر بتائی ہے بڑا ہی کوئی دانا بندہ ہے، بڑا ہی عقل مند ہے، اس نے بڑی اعلیٰ تعبیر بتائی۔ کہا اسے بلاؤ میرے پاس، جاؤ لے کے آؤ۔ اب وہ گیا، اس نے جا کر یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کو بلا رہا ہے بادشاہ۔ تو یوسف علیہ السلام اس بات پہ خوش نہیں ہوئے، فرمایا نہ، اس سے جا کے کہو پہلے اس بات کی تحقیق کرے کہ قصور میرا نہیں ہے، تاکہ عزیز مصر کو یہ بات معلوم ہو کہ میں نے اس کے حق پر ڈاکہ نہیں مارا اور میں اس کے عزت کے معاملے میں برا نہیں تھا۔ اس بادشاہ سے کہو اس معاملے کی تحقیق کرے اور پھر اس کے بعد میں تیرے دربار میں پیش ہوں گا۔ اب جب وہ ساقی گیا اور اس نے جا کر یہ بات بتائی تو وہ اور بادشاہ حیران ہوا کہ جس بندے کو رہائی کا موقع مل رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ معاملہ۔ اس نے ساقی سے پوچھا اس بندے کی صورت سیرت کردار کیسا ہے، اس نے بیان کیا۔ اس نے بعد میں جیل کے دروغے کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے بڑی تعریفیں کی، کہا کمال شخص ہے، ایسا حسین و جمیل آج تک میں نے نہیں دیکھا، سیرت بھی اعلیٰ، صورت بھی اعلیٰ، کردار بھی بڑا اعلیٰ۔ اس نے ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد اس نے تحقیق شروع کی اور اس نے عزیز مصر، اس نے کہا بھئی یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا؟ بادشاہ نے کہا یہ قید خانے میں کیسے پہنچا ہے؟ تو اب پھر اس پر بات کھلی کہ یہ کوئی، اس نے بتایا ساقی نے کہ یہ کوئی غلام ابن غلام نہیں ہے، یہ تو کنان سے ایک نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے،
اور اس طرح یہ یہاں تک پہنچا تو عزیز مصر نے خریدا، اس نے اپنے گھر میں رکھا۔ اس پر پھر بات کھلی کہ اچھا عزیز مصر کے گھر میں رہا ہے؟ اس نے کہا عزیز مصر کو بلاؤ۔ عزیز مصر کو بلایا گیا۔ میں جلدی بات عرض کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ نہ ہو، ایک بریک تک میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، پھر اس اگلے جمعے اس سے آگے چلیں گے۔ اس کو بلایا، کہا بتا معاملہ کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے لیا تو نے؟ اس نے کہا کہ یہ ایک سوداگر نے کنویں سے نکالا ہے، یہ غلام بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت ہے، میں نے خریدا، اپنے گھر میں بیٹا بنا کے رکھا، اور اس نے میری عزت پر یوں کیا۔ اب یہاں عزیز مصر ڈنڈی مار گیا، حالانکہ اس کو پتا تھا ایسا نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا اچھا، پھر جو محل کے اندر رہنے والے تھے ان کو بلایا، زلیخا کو بلایا، وہ جو 5 عورتیں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو میری حقیقت کیا ہے، قصور میرا ہے یا کس کا؟ تو وہاں جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے ساری بات بتا دی کہ اس کا قصور نہیں ہے، ہم اس کی طرف مائل ہوئی ہیں، وہ ہماری طرف مائل نہ ہوا۔ تب زلیخا بولی اور رونے لگی اور کہا بات یہ ہے بادشاہ، اب جب بات کھل گئی ہے تو میں ساری بات بتاتی ہوں، جو سب ابتدا سے لے کے جہاں تک قصوروار میں ہوں وہ نہیں ہے، جو سزا دے رہی ہے مجھے دو، وہ سزا کے لائق اور حقدار نہیں، وہ انتہائی پاک باز، پاک طینت، پاکیزہ سوچ رکھنے والا، انتہائی اعلیٰ تربیت کا ایک شخص ہے، اور حسن و جمال اتنا ہے کہ میں اس کے سامنے تاب نہیں لا سکی، اور یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا۔ تب اس نے یوسف علیہ السلام کو پھر عزیز مصر کی جب ساری بات کھل گئی تو عزیز مصر انتہائی شرمسار ہوا، گھر چلا گیا، چند روز تک زندہ رہا، پھر اسی دکھ اور اسی غم میں وہ انتقال کر گیا۔ اب بادشاہ کے دل میں یوسف علیہ السلام کے لیے نرمی کا گوشہ پیدا ہوا، اس نے پھر آپ کو اپنے پاس بلایا، پاس بلا کے ساری بات سنی، اور ساری بات سنی تو پھر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بات یہ ہے، میں نے آپ کو انتہائی دانا اور سمجھدار پایا ہے، عزیز مصر سے بھی کہیں زیادہ میں نے تجھے سمجھدار پایا ہے۔ 40 مختلف زبانوں میں اس نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، 40 مختلف زبانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر زبان میں اس کے ساتھ کلام کیا، اور ہر زبان میں بڑی فصیح و بلیغ آپ نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ بادشاہ بڑا حیران ہو، کہنے لگا یہ تو بڑا پڑھا لکھا اور بڑا سمجھدار، اسے کیا معلوم کہ یہ تو وقت کا پیغمبر ہے، یہ تو نبی ہے۔ اور اس نے کہا میں تجھے وزارت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے وزارت سے کوئی دلچسپی نہیں، میں یہ عہدہ نہیں نبھا سکتا۔ اس نے کہا عزیز مصر بناتا ہوں آپ کو۔ فرمایا میں عزیز مصر بھی نہیں بنتا، مجھے اس کا عہدہ ہے اس کو دے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے کچھ دینا ہی ہے تو مجھے اناج اور غلے کی ذمہ داری مجھے دے دیں تاکہ میں وہ سنبھالوں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے وہ عہدہ کیوں طلب کیا کہ مجھے اناج اور غلے پر دیں؟ اس آپ نے اپنی غرض کے لیے نہیں، عوام الناس کی سہولت کے لیے۔ آپ کو پتا تھا بادشاہ ہر سال ان سے آدھا غلہ لے لیتا ہے، آدھا ان کو دیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ٹیکس زیادہ لگاتا ہے۔ میں جب اس کا ہیڈ بنوں گا تو میں لوگوں کے لیے آسانیاں کروں گا۔ آپ نے لوگوں کی آسانیوں کے لیے یہ عہدہ طلب کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو آج کے بعد وزیر خزانہ بناتے ہیں، غلے کے سارے معاملات آپ کے پاس ہیں، اناج کے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لوگوں سے خبر لیتے رہنا، تیری رعایت تجھ پر بڑی خوش ہو جائے گی۔ آپ نے جب وہ نظام سنبھالا اور لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں کی، پھر آپ نے فرمایا جتنا غلہ ہوتا ہے میرے پاس لا کے جمع کرواتے جاؤ۔ 7 سال تک آپ نے وہ غلہ جمع کیا۔ 1 سال جب گزرا تو وہ بادشاہ نے ساری جب ٹو کی، پڑتال کی، لوگوں سے پوچھا، لوگ گن گاتے تھے یوسف علیہ السلام کی۔ اس نے کہا واقعی بھی بندہ بڑا باقبال ہے۔ اس نے آپ کو بلایا اور بلا کے اپنا تاج اتار کے تاج شاہی یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ میرے رب کی تقدیر کہاں کہاں بندے کو پہنچاتی ہے، کیسے کیسے کہاں پہنچے۔ اب تاج شاہی سر پہ رکھ دیا، تلوار اپنی اتار کے آپ کے جسم کے ساتھ لگا دی، اپنا شاہانہ لباس اتار کے آپ کو پہنا دیا، خود اس تخت سے اٹھ گیا، کہا اس کے والی و مختار آپ ہیں۔ آپ نے اس تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، کہا آج کے بعد اس مصر کے بادشاہ آپ ہیں، میں دستبردار ہوتا ہوں اس بادشاہی سے۔ روایت میں ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا کیا عالم تھا، جب آپ کو تخت پر بٹھایا گیا تو چہرے کی جو رانائیاں تھیں اور تابانیاں تھیں وہ کیا رنگ لا رہی تھیں۔ کہا کہ اس قدر چمک رہا تھا اور دمک رہا تھا آپ کا چہرہ حسن و جمال سے کہ سامنے کھڑے ہونے والے جو چہرہ یوسف علیہ السلام تکتے تھے تو انہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے میں آئینے اور شیشے کی طرح اپنا منہ نظر آتا تھا، یوں چمکدار تھا آپ کا چہرہ۔ خوشی میں چہرے دمکتے ہیں، آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس طرح پھر آپ والی مصر بن گئے، اور پھر لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی اور بڑی محبت، تو لوگ آپ کے گن گاتے تھے، یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔